حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وبعد. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جن کی صلاۃ، جن کی نماز اللہ قبول فرماتا ہے انشاءاللہ. ان میں سے جن کے روزے اس ماہ قبول ہوئے انشاءاللہ. ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ابھی ہم نے مہینہ پورا نہیں کیا، حقیقت میں یہ اللہ سبحانہ کی جانب سے عام معافی کا مہینہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو معاف فرما دے. وہ جو معافی حاصل کرتا ہے اس ماہ رمضان میں اس نے بہت کچھ پا لیا. حدیث میں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ویل لمن ادرک رمضان فلم یغفر له. ہلاک ہوا وہ جس نے رحمتوں والا مہینہ پایا اور معافی حاصل نہ کی. وہ جو ماہ رمضان دیکھتا ہے اور ہنوز معافی حاصل نہیں کر پاتا. اس کا مطلب ہے جب مہینہ موجود ہے اور رحمتوں کے دریا بہ رہے ہیں اور معافی عطا کی اور تقسیم کی جا رہی ہے، کھونے والا وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نہیں سمیٹتا. لہٰذا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کرتے ہیں. نیز جیسا کہ ہم اس شام تبصرہ کرتے ہیں، یہ اہم ہے کہ ہم حدیث مبارکہ کا تذکرہ کریں جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں برکتوں والی رات پاتی ہوں جو لیلۃ القدر ہے، مجھے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ جس کا جواب دیا جائے، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما. یہ بے حد پرقوت دعا ہے. آپ کو برکتوں والی رات یا لیلۃ القدر کو مانگنی چاہیے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ معاف فرمائے. آج شام موضوع آخری موضوع ہونے کے حوالے سے التجا ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، جسے دعا بھی کہا جاتا ہے. ہم سب دعا کرتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کیونکہ وہ یقیناً ہمارا خالق ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ ہر چیز کا بلا شرکت غیر مالک ہے، اور ہم ہمیشہ اس سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے دعا کرنی چاہیے، وہ اس کے بارے میں قرآن میں کیا فرماتا ہے. یاد رکھیں، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس تمام مہینے کے دوران ہم نے جو بھی کیا، ہم نے مکمل کیے ہیں تمام تر منتخب کردہ موضوعات، جہاں ہم نے آیات بھی پیش کی ہیں اس مخصوص موضوع کے تحت. لہذا ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے بعد قرآن سے آیات مبارکہ جس قدر ہم کر سکتے ہیں ترجمہ پیش کرتے ہیں اور عمل لاتے ہیں. اس قدر ترتیب عطا کی، کوشش کی اور سامعین کے لیے تشریح پیش کی اپنے فائدے کے حصول کی خاطر. موضوعات قرآن شریف کے اندر، اور اس شام ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے چند آیات اکٹھی کی ہیں جہاں قرآن میں التجاؤں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، قرآن کے الفاظ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. اور جو ہم تبصرہ کرتے ہیں ہمیں ایک چیز محسوس کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبران نے بھی اللہ کو پکارا، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبران نے بھی اللہ کو پکارا، حتیٰ کہ فرشتوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا. ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. ایک اور مسئلہ جو بے حد دلچسپ ہے، کیوں پیغمبران کی التجائیں اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے قرآن میں موجود ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ وہ پکارتے تھے. دوسری یہ کہ ہمیں الفاظ بتائے جائیں جو وہ استعمال کرتے تھے، وہ پرقوت الفاظ استعمال کرتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے تذکرہ فرماتا ہے ان الفاظ کا جو پیغمبران استعمال کرتے تھے، اور وہ الفاظ قبول فرمائے گئے تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں عطا کیا گیا جو کچھ انہوں نے مانگا. سبحان اللہ. جس کا مطلب ہے اگر آپ وہی خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ماضی میں کارگر رہے تھے، بہت زیادہ امکان موجود ہے کہ وہی الفاظ آج بھی کارگر ہوں گے.
یہ قفل ابجد کی طرح ہے. لیکن جو مثال یہ تھوڑی سی مختلف ہے، لیکن محض آپ کے ذہنوں کے قریب لانے کے لیے، اگر آپ کے پاس ایک تالا ہے جو مجموعے کا حامل ہے 3 ہندسوں کے، اور آپ کوشش کرتے ہیں، آپ نہیں جانتے لیکن آپ سوچتے ہیں، آپ ہوشیار چلا کے کلک کی آواز سنتے ہو اور ایک ٹک، اور تھوڑی دیر بعد آپ سوچتے ہیں ٹھیک ہے میرا خیال ہے یہاں 3 ہے، تب آگے بڑھتے ہیں، میرا خیال ہے یہ 2 ہے. کیا وہ بہتر کام کرے گا بنسبت اس شخص کے جو آپ کے پاس آتا اور کہتے ہیں سنیں جی میں مجموعہ جانتا ہوں؟ حقیقت یہ ہے آپ ایک احمق ہوں گے اگر آپ اس مجموعے کو سننے سے انکاری ہوں گے، کیونکہ جو پہلے ہی کارگر ثابت ہو چکا ہے تالا کھولنے کے لیے ماضی میں، آپ کے لیے بہتر ہے آپ وہی مجموعہ استعمال کریں. ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں دیکھ کہ میں آپ کو مجموعے کو 20 سیٹ دوں گا اور انشاءاللہ ایک کارگر ثابت ہوگا. لہٰذا آپ 20 کے 20 آزماتے، آپ زیادہ ذہین ثابت ہوں گے اگر آپ وہ 20 آزماتے بنسبت 000 سے آغاز کرنے کے اور بالآخر 999 تک پہنچنے کے. یہ ایک آخری ہنسا ہو سکتا ہے اور کون جانتے ہیں آپ کی قسمت ساتھ نہ دے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. لہٰذا قرآن میں التجا کے یہ الفاظ انہیں ہم سے بہتر لوگوں نے استعمال کیا ہے اور وہ کارگر رہے ہیں. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ انہیں زیر نظر رکھا جائے اور ہم انہیں حفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عین درست الفاظ، عین درست زبان میں انشاءاللہ ہم التجا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کو انہیں الفاظ میں پکارتے ہیں کیونکہ در حقیقت یہ عبادت کا ایک عمل ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہماری دعائیں عطا فرمائے. اب کوئی کہہ سکتا ہے میں نے جو دعا کرنی ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے. میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں اور میرا خیال ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے قرآن میں. میرا یقین کرے آپ کو دھچکا لگے گا اور آپ حیران ہوں گے کہ ان اقسام کی التجاؤں کا قرآن میں تذکرہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کاہلی سے پناہ مانگتے تھے اگرچہ وہ کاہل نہ تھے. وہ معافی کی دعا کرتے تھے اگرچہ انہیں اس کی ضرورت نہ تھی. وہ ہدایت مانگتے تھے اگرچہ انہیں اس کی ضرورت نہ تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگتے تھے اگرچہ اس کی ضرورت نہ تھی. ایک وجہ کہ کیوں وہ اللہ سے کرتے تھے یہ تمام سوالات، یہ تمام دعائیں، یہ تمام التجائیں، جبکہ انہیں بذات خود ضرورت نہ تھی ان سب چیزوں کی. وہ ہم سب کے لیے ایک کامل مثال تھے. اگر ہم ان کی مثال کی پیروی کرتے ہیں ہم فطری طور پر وہی التجائیں کریں گے. اللہ وہ سب ہمارے لیے قبول فرمائے. اب جبکہ ہم نے خصوصیت کا تذکرہ کیا ہے ان الفاظ کی جن کا قرآن میں تذکرہ ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی التجاؤں کے الفاظ کا، ہمیں دعا کے کچھ آداب کا درس ملتا ہے. جب آپ پکارنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو، کچھ اقدام ہیں جن کی پیروی آپ کو کرنی ہے. کچھ اقدام کی پیروی آپ نے کرنی ہے. بالکل اسی طرح جب آپ درخواست دیتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے آپ درخواست دیتے ہیں، کہیں کھاتا کھولنے کے لیے کسی چین اسٹور میں آپ ایک درخواست پر کرنی ہوگی. ایک طریقہ کار ہے، طریقہ کار کے بغیر وہ کام آپ نہیں کریں گے. اللہ کی رحمت کے ساتھ کبھی کبھی حتیٰ کہ طریقہ کار کے بغیر ہی وہ آپ کو عطا کرتا ہے جو آپ چاہتے ہیں. یہ رحمت ہے اللہ کی. لیکن اگر آپ ضابطے کی پیروی کرتے ہیں زیادہ امید کی جا سکتی ہے آپ کی دعاؤں کا جواب دیا جائے گا. لہٰذا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلی چیز جس کا احساس کرنا اور سمجھنا ضروری ہے وہ ہے دعا سے پہلے اچھے عمل کریں. لہٰذا جب آپ دعا کرنا چاہیں، آپ اللہ کو پکارنا چاہیں، التجا میں آپ کو پہلے ایک نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ خواہ 2 رکعت نماز، خواہ قرآن کی تھوڑی بہت تلاوت، خواہ آپ نے خیرات کی ہے، خواہ آپ نے ایک نیک عمل کیا ہے اور تب آپ کا اگلا اقدام سر انجام دیتے ہیں. بے حد امید ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی جب آپ نیک عمل کر چکے ہوں گے. اپنی والدہ کی مدد، اپنے بھائی کی مدد کی اور بہن کی. مثال کے طور پر آپ کا جیون ساتھی، آپ مثال بننے کے اس قدر اچھے ہیں اپنے بچوں کے لیے، آپ عبادت کے ایک عمل میں مصروف رہے ہیں اگرچہ اس کا مطلب مسکرا کر کسی کا خیر مقدم کرنا ہے. عبادت کے اس عمل کے بعد اگلا قدم آپ نے خالق کی حمد بیان کرنا. یا اللہ آپ وہ ہستی ہو، آپ مالک ہیں، آپ بے حد رحم کرنے والے ہیں، آپ تعریف کے لائق ہیں، آپ وہ ہستی ہیں جو مجھے عطا فرما سکتی ہے جو میں چاہتا ہوں. آپ اللہ کی بے حد حمد بیان کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عام طور پر جب ہم آغاز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ. ہم ہمیشہ کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. اور جب ہم اللہ سبحانہ کی حمد بخوبی بیان کر لیتے ہیں ہمیں اگلے اقدام کی جانب بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کرنا ہے قبل اس کے کہ آپ دعا مانگے. اپنا ریکارڈ پاک صاف کریں، اپنا ریکارڈ صاف کریں. جبکہ آپ کسی سے رقم ادھار مانگتے ہیں اور آپ پہلے ہی اس کے لیے بے تحاشا مقروض ہیں، کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ وہ آپ کو مزید دے گا؟ لیکن جب ایک مرتبہ آپ نے
ان کے ساتھ اپنا ریکارڈ صاف کر لیا. بہت زیادہ امکان ہے وہ آپ کو دے. جیسا کہ میں نے کہا کبھی کبھار اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے, وہ سب کچھ نظر انداز فرما کر جو آپ چاہتے عطا کرتا ہے. یہ رحمت ہے اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی. لیکن بہتر ہے آپ تو یہ مانگیں, اپنے آپ گناہوں پر نادم ہوں, آپ خود کی جانب دیکھیں اور کہیں ٹھیک ہے اب میں مناسب لباس میں ملبوس ہوں, میں ایک فرد ہوں, الحمدللہ یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, میں اسے دوبارہ نہیں کروں گا, میں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا, وہ گناہ, یہ گناہ اور دیگر گناہ, یا اللہ مجھے معاف فرما, یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد, اپنے گناہوں پر نادم ہونے کے بعد آپ نے صاف سلیٹ کے ساتھ آغاز کیا ہے. جب آپ صاف سلیٹ کے ساتھ آغاز کرتے ہیں, آپ کو کسی اپنی چیز کے ساتھ آغاز کرنے کی ضرورت ہے جو ہے آپ کو تعریف کرنا اور اسلام پیش کرنا ہے اس ہستی کو جو آپ کے لیے تمام تر اچھائی لائے. میں کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیروکار نہ ہوتا اگر وہ تشریف نہ لاتے, سبحان اللہ. لہٰذا محض حقیقت کی وہ تشریف لائے رحمت ہے, ہم ان کے بے حد ممنون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کم سے کم ہے جب ہم دعا کرتے ہیں, ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی طلب کی ہے, ہم کہتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى آل نبينا محمد وبارك وسلم. یہ کم از کم ہے انشاءاللہ اپنی دعا کے آغاز میں, تاکہ کم از کم آپ اچھائی جانتے ہیں. وہ ہستی جس نے آپ کو درس دیا, اللہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ ہستی جس نے آپ کو درس دیا, تمام اچھائی آپ جانتے ہیں, نماز, روحانیت, جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے, قرآن, سب کچھ کسی ذریعے سے آیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لہٰذا کم از کم ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ تمام اقسام کی اچھائیاں عطا فرمائے, اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہم اگلے اقدار کی جانب بڑھتے ہیں. اب ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. ہم اپنی سلیٹ صاف کر چکے ہیں اور الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ ہمیں کوئی چیز مانگنے کی ضرورت ہے, معقول کوئی احمقانہ چیز نہیں. اگر وہ کہتا ہے یا اللہ میرے لیے چھت سے سونے کا ایک سکہ گرا دے, یا اللہ آپ سب کچھ کر چکے ہیں اور اب آپ کو احمقانہ چیز مانگ رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کو ایسے ہرگز تصور نہ کریں جیسا کہ آپ ایک بچے سے بات کریں, قطعاً نہیں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ مانگنا چاہیے جو معقول ہے, جس کا مطلب ہے ہاں آپ سونے کا سکہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, تب کہیں یا اللہ میں اس سونے کے حصول کے لیے کام کر رہا ہوں, یہ مجھے عطا فرما یا اللہ. لہٰذا آپ کو اس کے کردار کی تکمیل کی ضرورت ہے اور باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ایک شخص کہتا ہے یا اللہ مجھے دولت عطا فرما. مثال کے طور پر یہ مثال دیکھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بے تحاشا دولت چاہتے ہیں. اللہ ہمیں دولت عطا فرما اور انشاءاللہ ہمیں اس وقت دولت سے نوازے انشاءاللہ, اور وہ دولت عطا فرما جو تو جانتا ہے ہمارے لیے بہتر ہے. لہٰذا اگر ایک شخص دولت چاہتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے دولت عطا فرما, مجھے دولت دے, مجھے دولت دے, اور وہ یہ کہنا جاری رکھتا ہے اور دن بھر سویا رہتا ہے, رات بھر, وہ احمق ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنا کام کرو تب بقایا میں تمہارے لیے کروں گا. لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنا اونٹ باندھتے ہیں اور تب آپ کہتے ہیں یا اللہ میرے اونٹ کی حفاظت فرما. آپ اپنی گاڑی کو تالا لگاتے ہیں, آپ کہتے ہیں یا اللہ میری گاڑی کی حفاظت فرما. آپ دروازے کو تالا لگاتے ہیں, آپ کہتے ہیں یا اللہ حفاظت فرما. لیکن آپ ہر چیز کھلی چھوڑ دیتے ہیں, تب آپ کہتے ہیں یا اللہ اس کی حفاظت فرما, میں سونے جا رہا ہوں. اللہ اکبر, آپ اپنے خالق کی توہین کر رہے ہیں. یہ کہتے ہوئے یا اللہ تو چاہتا ہے میں ایک کردار ادا کروں لیکن میں وہ کرنے جا رہا ہوں. آپ ہر کام کریں, اللہ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. لہذا جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ہمیں وہ مانگنا چاہیے جو اسلامی ہے. اس کے بعد جسے مانگنے کی اجازت ہے اللہ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اور اس کے بعد ہمیں وہ مانگنا چاہیے جو بالکل معقول ہے. لہٰذا آپ نہیں کہہ سکتے یا اللہ میں آج رات ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہوں, اسے میرے لیے آسان فرما. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آپ اللہ سے وہ کچھ مانگنے کا تصور کر سکتے ہیں جو استدلالی ہے, معقول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جائز ہے. آپ اللہ سے کبھی نہیں مانگ سکتے کہ آپ کے لیے ایک گناہ آسان بنا دے اور مجھے ایمانداری کا مظاہرہ کرنے دے. کبھی کبھی اللہ کی مہربانی, اللہ آپ کے اور گناہ کے درمیان ایک رکاوٹ تخلیق کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے یہ گناہ اس فرد کو پستی میں گرا رہا ہے. لہذا جیسے ہی آپ منصوبہ بندی بناتے اللہ ہمیں محفوظ رکھے بدکاری کی یا حرام کاری کی. اچانک کوئی آن ٹپکتا ہے غلط جگہ پر غلط وقت پر, آپ ان کی جانب دیکھ اور کہتے ہیں انہوں نے آج میرا پروگرام چوپٹ کر دیا, محسوس نہ کرتے ہوئے کہ یہ رحمت کا فریضہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اللہ ہم پر ہر قسم کی رحمت فرمائے. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ تب ہم جانتے ہیں کہ جب ہم اسے پکارتے ہیں ہم محض وہی مانگیں گے جو جائز ہے. اگر آپ آج شب محسوس کیا ہے کہ ہم نے کہا یا اللہ ہر کسی کے دلی خواہش پوری کر دے اس شرط پر کہ یہ تجھے راضی کرتی ہے, اس شرط پر جو تجھے راضی کرتی ہے, لیکن اگر یہ تجھے راضی نہیں کرتی یا اللہ وہ ہم اسے نہیں چاہتے. اللہ اکبر, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. تب ایک اور پرقوت نکتہ جس سے ہم میں سے اکثریت نہ آشنا ہے, جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کبھی نہیں کہتے انشاءاللہ
آپ کبھی خالق کی توہین نہیں کرتے یہ کہتے ہوئے مجھے عطا فرما انشاءاللہ، وہ لفظ انشاءاللہ محسوس نہیں کرتے جب آپ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے عطا فرما، یا اللہ برائے مہربانی مجھے معاف فرما، یا اللہ آپ کو معافی مل جائے گی۔ آپ نہیں کہتے یا اللہ برائے مہربانی مجھے معاف فرما اگر تو چاہتا ہے، نہیں، جب آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں آپ انشاءاللہ نہیں کہتے۔ جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں آپ نہیں کہتے اگر تو چاہتا ہے یہ مجھے عطا فرما، نہیں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں اور آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ یا اللہ جب آپ کوئی مادی شے مانگ رہے ہیں آپ کہتے ہیں اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تب میرے لیے آسانی پیدا فرما، اور اگر یہ میرے لیے اچھی نہیں ہے اس سے مجھے دور رکھ۔ لیکن جب آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کبھی نہیں کہیں گے اگر تیری مرضی، کیونکہ آپ اللہ سے التجا کر رہے ہیں۔ خالق کو بتانا ایک توہین ہے، دیکھ میں معافی چاہتا ہوں لیکن اگر تو چاہتا ہے، لیکن اگر تو نہیں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ محفوظ رکھے ہمیں۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو معاف فرمائے اور درست الفاظ سننے میں ہماری مدد فرمائے۔ لہذا جب ہم دعا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے عطا فرما اگر یہ میرے لیے بہتر ہے، یا اللہ میرے لیے یہ کر اگر میرے لیے بہتر ہے، میری اس عورت سے شادی ہو جائے اگر یہ میرے لیے بہتر ہے، یا اللہ یا اس مرد کے ساتھ اگر یہ بہتر ہے، تب سبحان اللہ ہم کسی اور چیز کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمیں الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے جو خوبصورت ہیں، عاجزی سے بھرپور ہیں، انکساری سے بھرپور ہیں، بہترین الفاظ۔ یا اللہ میں التجا کرتا ہوں، یا اللہ میں التجا کرتا ہوں مجھے یہ عطا فرما دے، یا اللہ تو عزت والا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، یا اللہ میں حقیقت میں اپنے پاؤں کی خاک سے بھی بدتر ہوں، یا اللہ تو یہ مجھے عطا فرما دے، یا اللہ۔ یہ الفاظ کی اقسام ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، غرور تکبر کے الفاظ نہیں۔ ہمیں خوبصورت الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہنا یا اللہ مجھے عطا فرما، ابھی نہیں۔ اس قسم کے الفاظ جہاں ہم خالق کے ساتھ کسی قسم کی جرات کر رہے ہیں تب فطری طور پر ہماری دعا قبول ہونے کا امکان کم ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہمیں عاجزی کی ضرورت ہے، اور ہمیں ضرورت ہے مکمل عاجزی اختیار کرنے کی جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم بارش مانگ رہے ہیں، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہمیں نیچے دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں عاجزی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں گناہوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے جس کا ہم ارتکاب کر چکے اور ہم کیسے ان پر پشیمان ہیں، تب اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک مغرور شخص جس کی گردن اکڑی ہوئی ہے تب وہ کہنا چاہتا ہے یا اللہ مجھے عطا فرما۔ کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کی دعا چاہتا ہے؟ کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ وہ انہیں عطا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ غالباً گمان کرتے ہیں کہ وہ زیادہ طاقت کے حامل ہیں۔ بذات خود خالق کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے اس قسم کے غرور و تکبر سے۔ تب اگلا نقطہ جسے یاد رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اپنی دعا کی قبولیت کی جلدی نہ کریں، دعا کے قبول ہونے کا انتظار کریں۔ ما لم يستعجل، ہماری تمام دعائیں قبول کی جاتی ہیں جب تک تم جلدی میں نہیں ہوتے۔ لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مطلب ہے جب آپ فرماتے ہیں جلدی میں ہونا؟ وہ فرماتے ہیں ان يقول دعوت فلم يستجب لي، میں نے ایک دعا کی، میں نے بہت سی دعائیں کی لیکن اللہ میری پکار کا جواب نہیں دے رہا۔ ایک شخص جو یہ کہتا ہے محسوس نہیں کرتا اپنے خالق کی طاقت، حیران کن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے جلدی نہ کرو، وہ ہمیشہ تمہاری دعا کا مثبت جواب دیتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے تم ایک دعا کرتے ہیں اور یہ مکمل طور پر مسترد کر دیا جاتے۔ یہ عین وہی نہیں ہو سکتا جو تم چاہتے ہو، لیکن ہمیں درس دیا گیا ہے کہ تم تین میں سے ایک چیز پاؤ گے۔ جب کبھی تم دعا کرتے ہو آپ کو اس کا یقین ہونا چاہیے۔ یہ ایک بے حد اہم بیان ہے ہمارے یاد رکھنے کے لیے۔ ہم ماہ رمضان کے آخر میں ہیں، دعا کریں، التجا جاری رکھیں، اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی التجا کرنا جاری رکھیں، کیونکہ یا تو وہ تمہیں عین وہی عطا فرمائے گا جو آپ چاہتے ہو، جیسے آپ چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ ہمیں ان میں سے بنائے جو خوش قسمت ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو خوش قسمت ہے۔ غور کریں، کبھی کبھار میں بھی کبھی ایسے انشاءاللہ کہتا ہوں، یہ محسوس کیے بغیر کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان میں سے بنائے جن کی دعائیں قبول فرمائی جاتی ہیں۔ تب اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو محسوس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے دوسرا طریقہ۔ کبھی کبھار آپ کو عین وہی عطا نہیں ہوتا جو آپ چاہتے ہیں عین اسی وقت، کبھی کبھار وہ اس میں آپ کے لیے تاخیر کرتا ہے، وہ آپ کو اس وقت عطا کرتا ہے جب مناسب ہوتا ہے۔ لہٰذا کبھی کبھی یہ ایک سال میں نہیں ہوتا یا 2 سال میں، لیکن انشاءاللہ 2011-2012 تک آپ وہ حاصل کر لیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس انتظار سے محفوظ رکھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا رونما ہوتا ہے، کبھی کبھار ہنوز اس نقطے پر وہ آپ کو ماں بعد عطا کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس دنیا میں نہیں، آپ اسے آخرت میں حاصل کریں گے اگر وہ آپ کے لیے اسے بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ وہ ماضی، حال اور مستقبل سے باخبر ہے۔ اللہ کا علم ایسا ہے، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن اذا كان كيف يكون۔ اللہ ماضی کو جانتا ہے، اللہ حال کو جانتا ہے، مستقبل کو جانتا ہے، کیا رونما ہونے جا رہا ہے، یہ کیسا رونما ہوگا، اور وہ جانتا ہے کہ کیا رونما نہیں ہوگا، اگر یہ رونما ہوا یہ کیسے رونما ہو سکتا ہے۔ یہ علم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔
لہذا اللہ ہمیں اپنے علم سے عطا فرماتا ہے. جب وہ جانتا ہے کوئی چیز آپ کے لیے آفت انگیز ہے وہ آپ کو عطا نہیں کرے گا, کیونکہ وہ ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہے جو مستقبل میں رونما ہونے جا رہی. اگر وہ بجا طور پر رونما ہوتی ہیں یہ پہلے ہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے. میں اس بیان کو دہرانا چاہتا ہوں اس کی عربی زبان میں قوت کی بدولت. يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن اذا كان كيف يكون. سبحان اللہ, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے آپ کو آخرت میں عطا فرما سکتا ہے ماں بعد, یا کبھی کبھار آخرت میں وہ آپ کو عین وہی عطا نہیں فرماتا جو آپ چاہتے تھے, بلکہ آپ کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا. اور کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بعد میں عطا فرماتا ہے اس سے بہتر کوئی چیز جو آپ نے مانگی تھی. اگرچہ اپنے چھوٹے دماغ کے ساتھ آپ نے سوچا ہوگا, انسان ہونے کے ناطے ہمارے چھوٹے دماغ میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. آپ جس علم کے حامل ہیں اللہ فرماتا ہے یہ میوٹ ہے, یہ کچھ نہیں, یہ تقریباً صفر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے تب وہ آپ کو اس سے بہتر عطا فرماتا ہے, چاہے آپ کو اس کا ادراک ہو یا نہ ہو. یہ آپ کا مسئلہ ہے, یہ آپ کی روحانیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. تب وہ فرماتے ہیں اگر اللہ آپ کو وہ عطا نہیں فرماتا جو آپ چاہتے ہیں, وہ آپ کے لیے دو کام کرتا ہے. تب وہ آخرت میں آپ کو کوئی چیز عطا کرتا ہے آپ کی دعا کے جواب میں. لہٰذا آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, مجھے یہ دے. آپ مانگتے جا رہے ہیں یا اللہ مجھے یہ عطا کر, اور وہ آپ کو عطا نہیں فرماتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی دعا مسترد ہو گئی. اس التجا کے ذریعے اور رحمت اور اس کی برکت وہ آپ کو بڑی چیز عطا فرمائے گا, اور حتیٰ کہ وہ آپ کو جنت بھی عطا کر سکتا ہے محض اس دعا کے جواب میں جو آپ کر رہے ہیں کسی اور چیز کے لیے. سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا ہمیں درس دیا گیا ہے آپ کی زندگی میں وہ چیز ہے, وہ آپ کی زندگی میں آفت ڈال سکتا ہے اس دعا کی وجہ سے جو آپ نے کسی اور چیز کے لیے کی تھی. لہذا جب آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے اس میں سے بنا دے جو دولت مند ہیں یا اللہ, تاکہ میں تیرے راستے میں خرچ کر سکوں یا اللہ, تب وہ آپ کو دولت مند بناتا ہے تاکہ اس کے راستے میں خرچ کریں انشاءاللہ. یا اللہ مجھے ان میں سے بنا دے جو دولت مند ہے تاکہ میں تیرے راستے میں خرچ کر سکوں یا اللہ. کبھی کبھار آپ ایک دعا کرنا جاری رکھتے ہیں اور آپ ہنوز دولت مند نہیں ہیں. ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو اچھی صحت دے اس دعا کی وجہ سے, ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اچھے بچے عطا فرمائے, وہ آپ کے مختلف انداز سے دولت مند بنائے اور آپ محسوس نہیں کرتے, آپ نہیں سمجھتے. لیکن یہ ہمیشہ عین وہ نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگتے ہیں, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین مانگتے ہیں. تب یہ ضروری ہے جب آپ ایک مرتبہ آپ دعا کرتے ہیں ثابت قدم رہیں, اپنا فوکس نہ کھو بیٹھیں, وقت پر نماز ادا کریں, اپنی زکوٰۃ ادا کریں. کیا آپ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ سورہ یونس میں ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما. ہم نے تمہاری دعا قبول فرمائی او موسیٰ او ہارون, اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں. لہٰذا اب ثابت قدم رہو. دعا کرنے کے بعد آپ کو ثابت قدم رہنا ہے. ایک چیز یاد رکھیں, اللہ ہمیں کچھ کام کرنے کے لیے فرماتا ہے اور ہم اس سے کچھ کام کرنے کی دعا کرنا چاہتے ہیں. یہاں کس کو کس کی ضرورت ہے؟ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے, اسے ہماری ضرورت نہیں. لہٰذا اللہ ہمیں بتاتا ہے میں جو کچھ تم سے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مناسب لباس پہنے, صاف ستھرے رہو, اپنی زبان کی نگرانی کرو, جھوٹ اور غرور سے دور رہو. ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف دینے سے اور چوری سے جو حرام ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں تم دن میں اپنی 5 نمازیں ادا کرو. یہی سب کچھ ہے, میں تمہیں اس سے زیادہ کرنے کے لیے نہیں فرماتا. اور ہم کہہ رہے ہیں میں ہاں آپ جانتے ہیں میں کاہلی محسوس کرتا ہوں, میں حقیقت میں شکل دیکھوں گا. اللہ فرماتا ہے مناسب لباس پہنو, اس کی خاطر اسکارف نہیں پہن سکتے. تب جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں, آپ چاہتے ہیں وہ کل کی مانند آپ کو جواب دے, یا اللہ مجھے عطا کر, یا اللہ مجھے اشد ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں زندگی بھر پکارتا رہا ہوں, تم کہاں تھے؟ اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. کیا یہ عین انصاف ہے؟ یہ عین انصاف نہیں, لیکن ہنوز اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے درگزر فرماتا ہے اور فرماتا ہے میرے عبادت گزار, میرے بندے, میں تم سے محبت کرتا ہوں. اگرچہ تم نہیں کر رہے جو میں نے کرنے کے لیے کہا, میں کروں گا جو تم مجھ سے مانگو گے. اللہ اکبر. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قوت ہے. لہٰذا ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے. یہ وقت ہے جب آپ اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں. لہٰذا کم از کم جب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ ہمیں عطا کر سکتا ہے. انشاءاللہ وہ ہمیں عطا کرے گا. اور تب بے حد دلچسپ اور پرقوت نکتہ ہے, آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جو اب آ چکا ہے یہ آئے گا. آپ کو اپنے جواب کا شبہ نہیں ہونا چاہیے. 3 میں سے ایک طریقے سے آئے گا. یہ اس طریقے سے نہیں آ سکتا جس سے آپ چاہتے ہیں, اور یہ مجھے ایک بے حد دلچسپ نکتے پر لاتا ہے.
ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں استخارہ کیا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے اسے کر دے, اگر یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے اس سے مجھ سے دور رکھ. لہذا تب اللہ اس سے آپ سے دور کر دیتا ہے اور تب آپ کہنا شروع کرتے ہیں لیکن میں نے دعا کی, میں نے استخارہ کیا, لیکن اللہ نہیں جانتا کیا بہتر ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے ہم پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں اللہ کے لیے کہ ہمارے لیے کیا بہتر تھا. اللہ اکبر. اور یہ غلطی ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگ کرتے ہیں. ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, استخارہ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے اسے مجھ سے دور رکھ, اور اگر بہتر ہے مجھے عطا کر. تب آپ اسے حاصل نہیں کرتے. تب آپ ہنوز سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں سے بہتر نہیں دی. اللہ اکبر. ہم کیوں خالق کے لیے فیصلہ کرتے ہیں؟ اسے محتاط انداز میں سوچیں. خالق فیصلہ کرنے والا ہے, وہ ایسی ہستی ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عطا فرمائے ہر قسم کی اچھائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں جاننا چاہیے کہ اچھائی پنہاں ہے اس میں جو اللہ نے کیا ہے, جو کچھ بھی اللہ نے کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ حقیقت میں ہم کو ان میں سے ہونا چاہیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خاکسار بنائے اور ہمیں ان میں سے بنائے جو محسوس کرتے ہیں کہ وہ hمیں پکارتا ہے. ہمیں بھی جواب دینے کی ضرورت ہے. حي على الفلاح. کامیابی کے لیے خوبصورت بلاوا, خوبصورت بلاوا ہے کامیابی کے لیے, اور ہم خود کو ایک دوسرے سمت پر گامزن پاتے ہیں. اللہ اکبر. تب ہم کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما, تو جانتا ہے میرے سامنے پستول کے ساتھ ایک مسلح ڈاکہ پڑا ہے, اور اللہ فرماتا ہے میں تمہیں کامیابی کی طرف بلاتا ہوں. ہنوز اللہ کی رحمت کے ذریعے وہ ہمیں بچاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی اچھائیاں عطا فرمائے. اور یاد رکھیں ایک چیز, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے مشکل تخلیق فرماتا ہے, یا جسے ہم اپنی زندگیوں میں مشکل تصور کرتے ہیں اس کے سامنے. کبھی کبھار ہماری زندگیاں اس قدر پرسکون ہوتی ہیں اور وہ رواں دواں اور بہ رہی ہوتی ہیں. کیا رونما ہوتا ہے؟ ہم خالق کو فراموش کر بیٹھتے ہیں. جب ہم خالق کو فراموش کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پیار سے یاد دہانی کرواتا ہے. کبھی کبھار یہ پہلی مرتبہ ہوتا ہے بہت سے برسوں میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں. واللہ یہ ایک سودے بازی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے جن کو اس یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے, بلکہ انشاءاللہ آئیے ہم سب کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یاد دہانی کرواتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں اپنی ذاتوں کو یاد دہانی کرواتے ہیں. آئیے آپ قرآن کی کچھ دعاؤں کو زیر غور لاتے ہیں. اور میں نے اجلاس کے آغاز میں تذکرہ کیا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, کوئی بیماری, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بروئے کار لائیں. انہیں کچھ پرقوت دعائیں کی ہیں, اور یہ حیران کن ہے کیسے. جب آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی التجا دیکھتے ہیں آپ حیران ہوں گے اور آپ کو دھچکا لگے گا بیماریوں کی اقسام کے حوالے سے جن سے انہوں نے پناہ مانگی ہے. لہٰذا بہت سی چیزوں کے لیے انہوں نے دعا کی ہے. ہم کم از کم ایک کتابچہ ہی خرید لیں یا ڈسک سن لیں جہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا تذکرہ موجود ہے. ہمیں انہیں سیکھنا چاہیے, انہیں سمجھیں اور وہی الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگرچہ وہی الفاظ استعمال نہیں کرتے, اللہ ہنوز جانتا آپ کے دل میں کیا ہے. ويعرف سؤله حتى قبيل النطق بالدعوات. اللہ آپ کی دعا جانتا ہے, آپ کے دل کے اندر التجا سے پہلے, آپ کے کہنے سے پہلے وہ جانتا ہے کیسے ادا کریں وہ الفاظ جو آپ ادا نہیں کر سکتے, اگرچہ آپ ایسا چاہتے ہیں. واللہ ہے وہ اللہ کی طاقت ہے. لہٰذا اگر آپ حقیقت میں ان الفاظ میں بیان کی جاری رکھتے ہیں, یا اللہ میرے دل میں کوئی چیز ہے یا اللہ تو اسے بہترین طور پر جانتا ہے, یا اللہ مجھے عطا کر دے. آئیے آپ قرآن پر غور کرتے ہیں. میں محض چند ایک بیان کرنے جا رہا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں میں وہ سب کچھ بیان نہیں کر سکتا. پہلی چیز, ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں اپنا شکر گزار بننے کی توفیق عطا کرے, ہمیں قبولیت اور اہلیت عطا کرے کہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں. وہ دعا قرآن میں موجود ہے, سورہ نمل میں اور سورہ الاحقاف میں. مختلف دعائیں, ایک سلیمان علیہ السلام کی اور دیگر بطور دعا تذکرہ کیا گیا ہے جو کسی شخص کو مانگنی چاہیے جب وہ اپنی زندگی کے عروج پر پہنچتا ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. یا اللہ مجھے قبولیت عطا فرما یا تیرا شکر ادا کرنے کی اہلیت
اس کے لیے جو کچھ تو نے عطا کیا مجھے اور میرے والدین کو یا اللہ، اور مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اگر یہ توفیق نہ ہوتی تب آپ نیک اعمال کرنے کے قابل نہ ہوں گے۔ لہذا یا اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے راضی کریں، اور مجھے صالح عبادت گزاروں میں شامل کر۔ الحمدللہ۔ اور سورۃ الاحقاف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور یا اللہ مجھے خدا ترسی عطا فرما، حتیٰ کہ میری روحانی اولاد میں اور میری اولاد میں۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کہ ہمیں بھی عطا فرمائے، جو ہمیں اگلی دعا پر لاتا ہے۔ ہمیشہ صالح روحانی اولاد کے لیے دعا کریں، اور اولاد کے لیے اور نیک بچوں کے لیے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ اس دعا کو ہمارے لیے قبول فرمائے، ایک بچے کا حامل بننے کے لیے۔ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بچے نہیں ہیں، اللہ آپ کو بچے عطا فرمائے اپنی رحمت کے ذریعے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو عشروں سے کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ زیادہ یا کم عرصے سے کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کے ذریعے آپ کو بچے عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اگر اس نے آپ کو بچے عطا نہ کرنے کا فیصلہ کیا، فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ کبھی کبھار وہ جانتا ہے اگر ہم تمہیں عطا کرتے ہیں بچہ، اگر بچہ واپس لے لیا جاتا ہے تب گاڑی کے ایک بدترین حادثے میں 5 یا 10 برس کی عمر میں، تب تم اسے لینے کے اہل نہ ہوں گے۔ لہٰذا رحمت کے طور پر ہم تم کو بچہ عطا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھار اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کے بچے کو منشیات کا عادی دیکھے، اور اس پر اور اس پر، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آپ کو عطا نہیں کرتا انتہائی آغاز سے، اور کبھی کبھار محض آزمائش کے طور پر اللہ آپ کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اولاد سے نوازے اور ایسی اولاد عطا فرمائے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ لہٰذا یہ دعا پر غور کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے کی تھی جب وہ بڑھاپے میں تھے اور ان کے ہنوز بچے نہ تھے، اور یہ دعا کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قبولیت عطا فرمائے۔ ہم وہ الفاظ استعمال کریں جو ماضی میں کارگر ثابت ہوئے، اور وہ اب کیوں کارگر ثابت نہ ہوں گے اگر ہم ثابت قدم ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں دعا سنیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، یا اللہ مجھے ایک وارث کی ضرورت ہے، یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، یا تو سب وارثوں سے بہترین وارث ہے یا اللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں وارث کو پسند کروں گا، جس کا مطلب مجھے ایک نر بچے کی ضرورت ہے یا اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد عطا فرمائے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ لہٰذا دعا پر قوت دعا ہے ان کے لیے جو اولاد سے محروم ہیں۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ لفظ حب استعمال کرتا ہے۔ حب کا مطلب ہے ایک عطیہ عطا کرنا۔ بچوں کا عطیہ حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عطیہ ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے، زکریا علیہ السلام نے ایک دعا کی، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، یا اللہ مجھے اپنی جانب سے ایک عطیہ عطا فرما بطور صالح اولاد یا اللہ، وہ تیری جانب سے ایک عطیہ ہو یا اللہ۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کئی مختلف انداز میں انشاءاللہ۔ یہ ضروری ہے کہ ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اچھے جیون ساتھی ملے، اور ہم تب بھی دعا کرنی چاہیے اگر ہم جیون ساتھی ہیں، اللہ انہیں اچھا بنائے انشاءاللہ، اللہ انہیں پاکیزہ بنا اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ دعا جس کا تذکرہ ہم نے چند دن قبل کیا تھا جب ہم شادی کی بابت بات کر رہے تھے، اور میں نے سورۃ الفرقان میں دعا کی بابت بات کی، تب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے نیز دعا کریں ثابت قدمی کے لیے اور نماز کے لیے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو اپنی نماز قائم کرتے ہیں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ثابت قدمی میں آپ کے بچوں کی بھی مدد فرمائے اور نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سنیں سورۃ الابراہیم میں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا، رب اجعلنی مقیم الصلاة، یا اللہ مجھے ان میں سے بنا جو نماز قائم کرتے ہیں، ومن ذریتی، اور حتیٰ کہ میری اولاد سے انہیں ان میں سے بنا یا اللہ جو تیری نماز قائم کرتے ہیں یا اللہ۔ سوچے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی اور کہتے ہیں، ربنا وتقبل دعاء، یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ اور ہمیں ایک دوسرے نقطے پر لاتا ہے، جب کبھی ہم کسی فعال عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری آخر میں دعا کر رہے کہتے ہیں، یا اللہ اسے ہماری جانب سے قبول فرما۔ یہ نہیں کہ ہم نے ایک فعال عبادت کی، ہم خوش ہیں اور ہم چل پڑے۔ یہی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرماتا ہے کعبہ تعمیر کرنے کے بعد اور انہوں نے کئی نیک اعمال کیے۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم. یا اللہ اسے ہماری جانب سے قبول فرما. یہ عاجزانہ فعال عبادت ہے یا اللہ، اسے ہماری جانب سے قبول کر، اسے خالص بنا. ہم جانتے ہیں جب ہم نماز کی تکمیل کرتے ہیں کبھی کبھار اخلاص کی سطح مطلوبہ نہیں ہوتی، کبھی کبھار وہ معیاری نہیں ہوتی جس کا تصور کیا جاتا ہے، کبھی کبھار توجہ محض اس جانب موجود نہیں ہوتی، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ عبادت کی یہ افعال ہم کوشش کر رہے ہیں یا اللہ اسے قبول فرما یا اللہ. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے. تب یہ ضروری ہے کہ ہم دعا کریں اپنے والدین کے لیے بھی. والدین کے لیے دعا کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے کئی مقامات پر. سورۃ الاسراء میں رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما، میرے والدین پر رحم فرما یا اللہ. اگر وہ مسلمان نہیں ہیں یا اللہ یہ رحمت انہیں اچھائی کی جانب رہنمائی فرمائے گی، اور اگر وہ ہیں یا اللہ تمام دیگر اقسام کی رحمت بھی میرے والدین پر نازل فرما، کیونکہ انہوں نے میری پرورش کی جب میں شیر خوار تھا یا اللہ، اور انہوں نے مجھے اس عمر تک پروان چڑھایا یا اللہ، ان پر رحم فرما. حتیٰ کہ وہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں ان پر رحم فرما. ہم میں سے ان کے والدین پر جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اور یہ بھی اہم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں علم کی بابت. سورہ طٰہٰ میں آیت مبارکہ موجود ہے وقل رب زدنی علما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تصور کریں، لہذا وہ مسلسل کہا کرتے تھے یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. ہم میں سے ہر ایک، ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے. قرآن میں دعا موجود ہے یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. تب یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ ہمارے امور آسان بنائے. سورہ طٰہٰ میں دعا سنیں. رب اشرح لی صدری. یا اللہ میرا سینہ کھول دے یا اللہ، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، مجھے پر اعتماد بنا یا اللہ. رب اشرح لی صدری. یا اللہ میرے اعتماد میں اضافہ فرما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اور یہ مسئلہ، یہ معاملہ جو میں نمٹانے جا رہا ہوں اسے میرے لیے آسان فرما. کوئی بھی معاملہ یا کسی بھی معاملے پر ہمیں دعا کرنی چاہیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. یا اللہ یہ معاملہ میرے لیے آسان فرما دے. خواہ یہ عدالتی معاملہ ہے، خواہ یہ کار کا دروازہ کھولنا ہے، خواہ یہ ہے اگر ہمیں یاد ہے اور ہم کر سکتے ہیں تب کیوں نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ وہ اسے آپ کے لیے آسان بنا دے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر اہم کام یا گھر پر جو کچھ بھی ہو، رب اشرح لی صدری. یا اللہ مجھے اعتماد عطا فرما، ویسر لی امری. اسے میرے لیے آسان فرما یا اللہ. واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یہ ایک پرقوت دعا ہے یا اللہ، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ سمجھ سکے جو میں نے انہیں بتانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. جب آپ چاہتے ہیں کہ لوگ سمجھیں آپ کے الفاظ، آپ یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ انہیں میرا پیغام سمجھا دے یا اللہ، کیونکہ ہم کمزور ہیں. انما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا. زبان محض اس لیے بنائی گئی ہے جیسا کہ یہ بیان کا ذریعہ ہے جو کچھ دل میں ہے، لیکن ہم ہر وقت ایسا نہیں کر سکتے اتنی اچھی طرح جتنا ہم چاہتے ہیں. حصول مقصد میں اللہ ہماری مدد کر سکتے ہیں. لہذا جب ہم کہتے ہیں واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، یا اللہ ہمیں اچھی زبان عطا فرما، یا دور فرما دے لکنت ہماری زبانوں سے تاکہ کم از کم ہم اچھے طریقے سے اپنی وضاحت کر سکے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ وہ ہماری مدد فرمائے وضاحت کرنے میں خود کی. وہ دعا موسیٰ نے کی تھی. موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں. تب یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں رحم فرمانے کی. ہم ہر وقت اس سے رحم مانگتے ہیں اور اس سے بڑھ کر ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے آسان فرمائے نیکی کا راستہ، ہدایت کا راستہ. ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ درست اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے میں مدد فرمائے. سورۃ الکہف سنیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نوجوانوں کا تذکرہ فرماتا ہے. نوجوان جو برے ماحول کی بابت متفکر ہیں لہذا وہ دعا کرتے ہیں. ربنا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں اپنے رحم سے نواز اور نیکی اور ہدایت کا راستہ ہمارے لیے آسان بنا دے تاکہ ہم درست اور غلط میں امتیاز کر سکیں اور ہم محفوظ رہ سکیں. کیا آپ جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. اس دعا کے جواب میں ہم نے غار میں ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا سال ہا سال تک. اب کچھ مفسرین تذکرہ کرتے ہیں
کہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں برے ماحول سے محفوظ رکھا، انہیں اجازت فراہم نہ کرتے ہوئے حتیٰ کہ برائی سننے سے۔ لہذا جب آپ برائی سنتے ہیں آپ خود بخود غلط سمت میں جاتے ہیں۔ برائی سننے کی اپنے کانوں کو اجازت نہ دیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے برے لوگوں سے دور رکھنا، برے منہ سے، برے الفاظ سے، نغموں سے جو ہمیں گمراہی کی جانب لے جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی اچھائی اور رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تب یہ بھی ضروری ہے ہم دوسروں کے لیے دعا کریں، محض خود کے لیے نہیں۔ میں نے چند رات قبل آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس سے بہتر عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا جب آپ کہتے ہیں یا اللہ اس شخص کو ایک خوبصورت گھر عطا فرما، یا اللہ جس میں جدید چیز موجود ہو، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس شخص کو اس سے بہتر بھی عطا فرما۔ الحمدللہ۔ ہمیں خود غرض نہیں ہونا چاہیے جب دعا کا معاملہ ہوتا ہے انشاءاللہ، اور یہی وجہ ہے کہ حتیٰ کہ فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو سنیں، کیا آپ جانتے ہیں ان کی دعا کس قدر پر قوت تھی؟ اللہ انہیں امت پکارتا ہے، یعنی تمام قوم، انہوں نے ہم سب کے لیے دعا کی۔ سنیں انہوں نے کیا کہا۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کا کہنے کا انداز حیران کن ہے۔ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر۔ یا اللہ محض مجھے نہیں، یا اللہ محض مجھے نہیں بلکہ اس تمام شہر، تمام قصبہ، یا اللہ اسے امن کا گہوارہ بنا دیا اللہ، اور اس شہر کے مکینوں کو عطا کر فراوانی اور اچھائی اور نعمتیں اور جو کچھ تیرے پاس ہے۔ آج کے دن تک مکہ مکرمہ میں جہاں یہ دعا کی گئی تھی وہ امن کے حامل ہیں، وہ سکون کے حامل ہیں، وہ حامل ہیں تقدس کے شہر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر انہوں نے چمک دھمک مہیا کی، اگرچہ وہ وہاں نہیں اگتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھداری عطا فرمائے، کیونکہ دعا کسی اور کے لیے کی گئی تھی۔ الدعاء لأخيك في ظهر الغيب۔ اپنے مسلم بھائی یا بہن کے لیے دعا کرنا، ان کے علم میں لائے بغیر کہ آپ نے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کے علم میں لائے بغیر کہ آپ کون ہیں۔ آج جب ہم دعا کرتے ہیں مصائب کا شکار روحوں کے لیے، فلسطین میں، عراق میں، افغانستان، صومالیہ میں، پاکستان میں، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی موجود ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا وہ ہمیں نہیں جانتے؟ نہیں۔ کیا ہم انہیں جانتے ہیں؟ نہیں۔ تعلق کیا ہے؟ تعلق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ تعلق ہے جو ہم جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں طاقت عطا فرمائے۔ لہذا ہم دوسروں کے لیے دعا کریں، یہ از حد ممکن ہے، وہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ایک اور بے حد اہم نکتہ، ہمیں دعا کرنی چاہیے نیک اعمال کرنے کے بعد، اور میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہ جب آپ نیک عمل کریں دعا کریں کہ یا اللہ اسے ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا۔ یہی وجہ ہے جب دعا کا اختتام آتا ہے، عموماً جب آپ سنتے ہیں ربنا تقبل منا، آپ جانتے ہیں کہ دعا تقریباً مکمل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قبولیت اور سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وہ جو عربی زبان جانتے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ اب دعا اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اسے قبول فرمائے اللہ، ہم نے دعا کی ہے، ہم نے نیک عمل کی ہے، یا اللہ اسے ہمارے لیے قبول فرما، اللہ ہماری نماز قبول فرما، وہ ہمارا روزہ قبول فرمائے، وہ ہماری تلاوت قبول فرمائے، قرآن پاک کا سننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نام میں ان میں تحریر فرمائے جنہیں تو آج شب آزاد فرمائے گا، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ تب یہ بھی اہم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں دنیا کی بہتری کے لیے، اس دنیا کی بہتری کے لیے بھی۔ دنیاوی چیزیں ہاں ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن ہمیں آخرت کے ساتھ اس کا توازن قائم رکھنا ہے۔ سنیں اللہ سورہ بقرہ میں کیا فرماتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما، اور ہمیں آگ کی سزا سے بچا لے۔ اگر آپ اس دعا پر غور کریں، اگر آپ اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کا 33% اس دنیا کے ساتھ منسلک ہے اور اس کا 66% منسلک ہے آخرت کے ساتھ۔ میں اشاریہ چھوڑ رہا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے 99 بنتا ہے، نہیں، ہم یہ اشاریہ چھوڑ رہے ہیں۔ 1/3 دنیا کے لیے ہے، 2/3 آخرت کے لیے ہے، جو ہماری بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ جب ہم ایک دعا کرتے ہیں ہم وہی تناسب برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری دعا کو 2/3 حصہ ابدی زندگی سے منسلک ہونا چاہیے، 1/3 انشاءاللہ اس دنیا کے ساتھ۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں بہتری عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں بھی بہتری۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک دعا کریں کہ اللہ نفرت ختم کرے
ہمارے دلوں سے اللہ اس نفرت کو ختم فرمائے جو ہمارے دل میں موجود ہو سکتی ہے دیگر ایمان والوں کے خلاف، وہ جو ہم میں سے پہلے ایمان لائے یا ہمارے ساتھ۔ سنیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور سورہ حشر میں بے حد اہم دعا ہے، ربنا اغفر لنا یا اللہ ہمیں معاف فرما، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما جو ایمان میں ہمارے پیش رو ہیں، وہ جو ہم سے پہلے آئے، وہ جو ہم سے بڑھ کر ایمان والے ہیں، وہ ایمان میں ہم سے آگے ہیں۔ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اور یا اللہ ہمارے دلوں میں نہ رکھ کسی بھی قسم کی نفرت ان کے لیے جو ایمان والے ہیں یا اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص جس کے دل میں نفرت ہے ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یہ بیماری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس قسم کی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے۔ تب یہ بھی اہم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم دعا کریں مشکل گھڑی میں۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی آپ کا مسئلہ حل کرنے والا نہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ تصور کرتے ہیں آپ ٹھیک ہے، اور کوئی غلط ہے، انہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے، اب کوئی نہیں ہے جو آپ کے درمیان فیصلہ کرے، اللہ منصف ہوگا۔ جو دعا کرنی ہے، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، اے اللہ تو منصف بن درمیان ہمارے اور جہاں ان لوگوں کے، ہمارے لوگوں میں یا اللہ تو بہترین منصف ہے یا اللہ۔ یہ دعا کرنا جاری رکھیں اپنی مشکل میں، اور اللہ ظاہر فرمائے گا کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے آپ کے مسئلے میں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہی وجہ ہے یہ دعا، اللہ تعالیٰ کے کچھ پیغمبران نے یہ دعا کی تھی، اور جب انہوں نے اسے کیا ان کی دعا قبول ہوئی، اور یقیناً وہ دن بھی آیا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے درمیان فیصلہ فرما دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بہتری عطا فرمائے۔ تب یہ ضروری ہے کہ ہم محسوس کریں کہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جیسے کہ اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، ہمیں ظالم بننے سے محفوظ رکھ، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ظالم کے ظلم سے بھی بچا۔ لہٰذا دو چیزیں ہیں، ہم دعا کریں یا اللہ ہمیں ظلم کرنے سے بچا، لیکن اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، خواہ یہ آپ کا جیون ساتھی، آپ کے بچے جن کے آپ حامل ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے اگر آپ ظلم کر رہے ہیں اللہ کسی کو پیدا فرمائے گا جو آپ پر ظلم کرے گا۔ لہٰذا جب آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ظلم سے بچا، یہ ضروری ہے کہ آپ خود سے پوچھیں کہ کیا میں کسی پر ظلم کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دونوں سے بچائے۔ ہم ظلم نہیں کرنا چاہتے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ظلم کا شکار نہیں بننا چاہتے۔ وہ دعائیں جو قرآن میں بھی ہیں، تب یہ دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ آپ کو برے ماحول سے باہر نکالے، آپ کو برے سبب سے باہر نکالے، آپ کو ایسے شہر سے نکالے جہاں کے لوگ برے ہیں، لوگ غلیظ ہیں۔ ہم دعا کرنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی ہے اس جگہ کو چھوڑنے کی جہاں ماحول برا ہے۔ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ ہمیں اس ماحول سے نکال لے جہاں کے مکین برے اور گندے ہیں۔ یا اللہ میرے لیے یہ آسان بنا دے کہ ہم کہیں اور چلے جائیں جہاں انشاءاللہ تیرے حکم کی تعمیل کرنے کے قابل ہوں گے اور عبادت گزاروں میں شامل ہو جائیں گے جو تجھے راضی کرتے ہیں انشاءاللہ، اور وہ جن کے ساتھ راضی ہوتا ہے تو۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے، نیز ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہماری خامیاں معاف فرمائے ہماری غلطیاں۔ اور سورۃ البقرہ کے آخر میں کچھ از حد پر قوت دعائیں، مجھے یقین ہے کہ ہم سب کو یہ ازبر ہوں گی۔ ہمیں معانی پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں معانی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اللہ ہماری گرفت نہ فرما اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے یا ہم بھول جائیں۔ یا اللہ اگر ہم کوئی چیز بھول چکے ہیں اس پر ہماری گرفت نہ فرما، اگر ہم نے حقیقت میں کوئی غلطی یا خطا کی ہے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اس پر ہماری گرفت نہ فرما۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، یا اللہ ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ یا اللہ ہم بنی اسرائیل کی بابت پڑھتے ہیں اور دیگر کے بارے میں پڑھتے ہیں، یا اللہ ہم پر اس قسم کے بوجھ نہ ڈال۔ یا اللہ یہ ایک پرقوت دعا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہم پر بوجھ نہ ڈال یا ہماری آزمائش نہ کر کسی ایسی چیز سے جو ہمارے لیے بے حد مشکل ہو، ہم پر اس کا بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ یا اللہ
یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں معاف فرما یا اللہ، واعف عنا واغفر لنا. اور ہم پر رحم فرما اور ہم پر رحمت نازل فرما ہر طرح سے، کیونکہ در حقیقت تو ہی ہمارا کارساز ہے، انت مولانا. تو ہمارا کارساز ہے یا اللہ، لہٰذا ان کے خلاف ہماری مدد فرما جو کافر ہیں، جو ہمیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا اللہ، تو ہماری مدد فرما. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے. تب یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دعا کریں غور و فکر کرنے کے بعد. اللہ سبحانہ وتعالی کی تخلیق پر اللہ فرماتا ہے حقیقی ایمان والے وہ ہیں جو چاند کو دیکھتے ہیں، جو ستاروں کو دیکھتے ہیں، جو آسمانوں کو دیکھتے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوقات کو دیکھتے ہیں. تب وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا. یا اللہ تو نے یہ تمام مخلوقات تخلیق کی ہیں، تو نے انہیں بیکار پیدا نہیں فرمایا یا اللہ. ان مخلوقات کی خلقت کا مقصد کوئی نہ کوئی ضرور ہے یا اللہ. میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں. سبحانک. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں. فقنا عذاب النار. لہٰذا ہمیں بچا لے آگ کی سزا سے یا اللہ. تصور کریں دیگر مخلوقات کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایمان لانے کی توفیق ہونی چاہیے کہ لازماً ایک جنت موجود ہے اور ایک جہنم. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنت عطا فرمائے اور ہمیں جہنم سے بچائے. تب اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایک دعا کرنے کے لیے بتاتا ہے کہ تمہیں اچھی موت آئے. دعا کرنا اچھی موت کے حصول کے لیے، اور اس دعا کا تذکرہ موجود ہے سورہ یوسف میں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ تو میرا محافظ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. مجھے مسلمان کی حیثیت سے موت دینا یا اللہ، مجھے اپنی اطاعت گزار کی حیثیت سے موت دینا یا اللہ، اور مجھے ان کے ساتھ اٹھانا جو صالح ہیں یا اللہ، ان کے ساتھ اٹھانا جو نیک ہیں یا اللہ. یہ دعا موجود ہے سورہ یوسف میں. یہ ضروری ہے کہ ہم الفاظ سیکھیں اور دعا کریں، لیکن الفاظ سیکھنے کا انتظار نہ کریں. آپ ابھی سے دعا مانگیں کسی بھی زبان میں جس میں آپ چاہیں، حتیٰ کہ محض اپنے دل میں. اللہ سبحانہ وتعالی قبولیت عطا فرمائے. تب ایک اور دعا یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں کہ وہ قیامت کے دن ہمیں ہراساں نہ کرے. آج شب ہم نے کیا کہا یا اللہ، اگر تو ہمارے اعمال کا حساب لیتا ہے ہم ہراساں ہوں گے یا اللہ. ہم نے اس قدر گناہ کیے ہیں یا اللہ، ہمیں جنت عطا فرما دے بغیر حساب کتاب کے یا اللہ. یوم قیامت کو ہمیں شرمندہ نہ کرنا یا اللہ. سبحان اللہ. اس کا تذکرہ قرآن میں کئی مقامات پر فرمایا گیا ہے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. یا اللہ ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے پیغمبران کے ساتھ، اور قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ کرنا یا اللہ. اور آخری دعا جس کا تذکرہ میں آج شب کرنے جا رہا ہوں، جس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بچا لے جہنم کی آگ سے. اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الفرقان میں فرماتا ہے حقیقی ایمان والے وہ ہیں جو یہ کہتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. یا اللہ ہم سے دور رکھ جہنم کی آگ کی سزا یا اللہ، کیونکہ در حقیقت یہ بے حد شدید ہے یا اللہ. جہنم کی سزا ایسی چیز ہے جو بے حد تکلیف دہ ہے یا اللہ. اس کی سزا سے ہمیں بچا یا انشاءاللہ. الحمدللہ ہم نے قرآن کی آیات سنی. ہم نے اس ماہ رمضان کے دوران کئی موضوعات سنے ہیں. ہم نے اس کے حصے سنے ہیں جس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں حکم دیا ہے. مجھ سے یوم قیامت کو جو سوال پوچھا جائے گا، آپ نے پڑھا، آپ نے سنا، آپ نے جانا، آپ کو بتایا گیا، آپ کو مطلع کیا گیا، آپ نے اس بابت کیا کیا، آپ نے کیا کیا حاصل کیا. سبحان اللہ. کہ آپ نے محض یہ کہا اچھی گفتگو، اچھا لیکچر، سبحان اللہ، پرقوت تقریر، الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اچھے الفاظ. یاد رکھیں ہمارے معاملے میں طاقت اللہ کے پیغمبر میں نہیں ہے، یہ پیغام میں ہے. طاقت پیغمبر میں نہیں ہے، یہ پیغام میں ہے. طاقت اللہ کی ہے اور اس کے کلام کی. پیغمبر محض ایک نمونہ ہے جو محض پیغام پہنچاتا ہے آپ کو. اللہ اکبر. میں خود کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو ایک پیغام پہنچا رہا ہوں. واللہ ہم نمونے ہیں. سبحان اللہ. ہم اپنے پاؤں کی خاک جتنی بھی قدر و قیمت نہیں رکھتے. سبحان اللہ. ہنوز ہم کھڑے ہیں. اللہ نے ہمیں استعمال فرمایا اس دین کی خدمت کے لیے. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہماری کاوش قبول فرمائے. ہم میں سے ہر ایک کی یوم قیامت کو تم نے جو کچھ موصول کیا اس کے ساتھ کیا تم نے وصول کیا.
کیا تم نے اس کے ساتھ زندگی تبدیل کی ہے؟ اللہ کے کلام میں طاقت ہے چٹکی بجاتے ہوئے ایک فرد تبدیل کرنے کی، اور حتیٰ کہ اس سے بھی جلدی۔ سبحان اللہ، ہدایت چٹکی بجاتے ہی آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں اور ہماری جانب بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ہم ہدایت کا راستہ کھول دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ ہدایت چاہتے ہیں، آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کے بغیر کوئی ہدایت میسر نہ آئے گی ما سوائے اللہ کی مہربانی کے ذریعے۔ در حقیقت اللہ کی رحمت ہی ہے جو ہم مانگتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو ہمیں ہر قسم کی اچھائی عطا فرمائے گی۔ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ حقیقت میں ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہر قسم کا فائدہ عطا فرمائے۔ رمضان کے اس مہینے میں جن لوگوں نے سنا وہ اس سے استفادہ کریں۔ ہم نے جو کچھ بولا ہے، ہم انسان ہیں، جہاں ہم نے کچھ غلط کیا یہ ہماری اور شیطان کی جانب سے، اور جو کچھ ہم نے کہا جو حق تھا وہ من جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اختتام کرتے ہیں، سب سے درخواست کرتے ہوئے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ، اور سب کو تلقین کرتے ہوئے انشاءاللہ قرآن کے پیغام کو کبھی فراموش نہ کریں گے۔ ہم نے اس قرآن کی محض چند آیات کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ قرآن کو سمجھے اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاصہ قوانین اور قرآن و سنت سے اخذ قوانین و ضوابط کو یاد رکھیں۔ یہ سرچشمے ہیں شریعت کے اور سرچشمے ہیں قانون کے جو ہمارے درمیان موجود ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے، اور یہی وجہ ہے ہم نے احاطہ کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ علم کا موضوع اور ان کا احترام جو علم کے حامل ہیں، دراصل یہ جب ہی ممکن ہے جب ہم بیٹھتے ہیں اور ان کے قدموں میں جو علم کے حامل ہیں انشاءاللہ ہم اخذ کرنے اور حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھ استعمال فرمائے، اور اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔